آپ کے خیال سے پاکستان کا جو جینڈر نیریٹو ہے وہ ہوموجینس ہونا چاہیے یا ملٹیپل نیریٹو ہونے چاہیے؟ آپ ملٹیپلیسٹی آف نیریٹیوز پہ کنونس ہیں یا ایک؟ میں جیسے آپ ملٹیپلیسٹی آف نیریٹو جو مغرب سے ہم آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہر جگہ کا ایک اپنا پس منظر ہو، منظر نامہ ہو زندگی کا، اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ جی میں اس لیے کہ آپ کے جو مختلف حصے ہیں ملک کے ان میں ابھی زندگی کو پرکھنے کا طریقہ مختلف ہے، تو آپ کہیں جا کے ٹینک تو نہیں چلائیں گے نا تبدیلی کے نام پہ کاٹ کے رکھ دیا ہم نے سب، نہیں، تبدیلی وہ آنا چاہیے جو لوگ قبول کرتے جائیں اور وہ معاشرے میں جذب ہوتی جائے آہستہ آہستہ. آپ جسے سسٹینیبل آپ کے آج کا لفظ استعمال کرتا ہے جو باقی رہ سکے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایک دیکھیے پڑھا لکھا آدمی جس بات کو سمجھ رہا ہے جس طرح سے، تو وہ عورت جو کبھی اسکول نہیں گئی مگر برابری تو اس کا بھی حق ہے، کیا اس کے لیے عبارت مختلف نہیں ہونی چاہیے؟ میں صرف خالص عبارت کی بات کر رہی ہوں. عبارت مختلف ہوگی، متن مختلف ہوگا، متن مختلف ہوگا، اس علاقے کی حیثیت ہوتی ہے. جب آپ ایک حیثیت کے احساس کی ایک سطح پر آ جائیے پھر ایک سمندر میں لکھ لیجیے، اس کو رہنے دیجیے، وہ زندگی کی قوت ہے. مجھے اپنا کھانا پسند اس لیے ہے، اپنے ملک کا دسترخوان اس میں بڑا تنوع ہے. میں وہی مکھن توسٹ، وہی برگر، وہی پیزا نہیں بھائی، میرے پاس روٹی کھانے کے بھی مختلف طریقے ہیں. ٹھیک، تو نہیں، آپ اس کو مت مٹائیے، وہ تنوع آپ کی قوت ہے، وہ رنگا رنگی ہے، وہ تہذیب کی زندگی، وہ ڈائیورسٹی میں بیوٹی ہے، بہت خوب حسن ہے اس میں، حسن نہیں ہے طاقت ہے. اب میں کیوں جا کے کہوں بلوچستان کی عورت سے کہ تم لاہور کی عورت کی طرح جینے لگو؟ تم اپنی طرح جیو، میں اپنی طرح جیوں، لیکن ہماری تمہاری قدریں ایک ہوں، ہمارے تمہارے پیمانے ایک ہوں، ہمارے اور تمہارے لیے انصاف ہے. ملٹیپل لوکیشنز، ملٹیپل نیریٹیوز. بالکل ٹھیک. آپ کے خیال سے پاکستان کی جو جینڈر آئیڈیالوجی ہے اس کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ تہذیب، ایک لفظ، اور جب میں تہذیب کہتی ہوں تو دین اس میں شامل ہوتا ہے. کوئی تہذیب دین کی قدروں کے بغیر نہیں. تہذیب جہاں سے قدریں لیتی ہے اور جن پہ استوار ہوتی ہے وہ دین ہو یا فلسفہ ہو یا کوئی چیز ہو جو مانتا ہے معاشرہ. میں اور آپ ایک دین میں مانتے ہیں، تو میری اور آپ کی تہذیب انہی اخلاقی قدروں پر ہونا چاہیے جو سچ بولنے کی یونیفارم نہیں ہوتی، سچ بولنا ہوتا ہے. عصمت کی، عفت کی کوئی یونیفارم نہیں ہوتی، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کے کوئی تراش خراش وضع پتہ نہیں. اس لیے مجھے تو کوئی مشکل نظر آتی نہیں، ہم سب معذب ہو جائیں تو کیا ہی بات. بالکل. تو یہ جو جینڈر آئیڈیالوجی آپ فرما رہی تھی اس کا سورس تہذیب ہونا چاہیے، تو کون لوگ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہر شخص. میں دہقانی سے آدمی، میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ہر شخص اپنے حصے کا کام کر دے تو دنیا بدل جائے. میں اس انتظار میں کہ وہ دوسرے کریں، میری بارے میں کبھی آئے ہم سب بدلیں. جتنا بدل سکتے ہیں، جتنا ہماری سمجھ میں آتا ہے، جس سطح پر جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا تبدیلی بھی بہتر. لیکن آپ تو بہتر اس کے اوپر بات کر سکتی ہیں کہ آئیڈیالوجی کے لیول پر سب ذہن کام نہیں کر سکتے، وہ ایک خاص ذہن ہوتا ہے، کچھ گروپس ہوتے ہیں. ہاں، موومنٹ کے لیول پہ ماسز اور سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی نیریٹو. اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں اس لفظ آئیڈیالوجی سے بہت بے قرار ہوں. ہر چیز کا انجیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو شعور بیدار کیجیے. اب جینڈر کی بھی ابھی تک تو پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ متفق نہیں ہوئے، کیا تھی کیا نہیں. جینڈر کی کیا آئیڈیالوجی؟ دونوں انسان کی توقیر کیجیے، انسان کی تعظیم کیجیے، جو جس کا کام ہے اس کی تحسین کیجیے، جو جسے نہیں آتا اسے سکھا دیجیے. ہم معاشرتی حیوان اس لیے ہیں کہ ہمیں دوسرے کی انگلی پکڑنا آتا ہے، اور جسے چلنا نہ آتا اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا آتا ہے.
جو ہمارا آپ نے بھی ذکر کیا نیشنل کمیشن بنا وومن اسٹیٹس پہ اور آپ بھی اس کے اندر کافی سالوں تک رہے، تو آپ کی موجودگی سے وہ کون سے اقدام لیے گئے جس کے عورت کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو گولس تھے اس کو بنانے کے یا آپ جب اس میں تھی وہ کس حد تک اچیو ہوا، اس کا کیا امپیکٹ ہم دیکھیے میں ایک طرح سے دوسری اور ایک طرح سے تیسری چیئرپرسن تھی. پہلی چیئرپرسن باقاعدہ جسٹس مالدہ رسی تھی، انہوں نے بہت کام کیا، قانون دان تھی، اس لیے وہ قانون کی باریکیوں کو سمجھتی تھی. کیونکہ معاشرے میں کسی تبدیلی کو لانے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ عمل قانونی ہے یا نہیں. تبدیلی تو لاٹھی کے زور سے بھی آ جائے گی، مگر پھر وہ کسی لاٹھی کے زور سے چل بھی جائے گی. قانون ایک ایسی صورت ہے نظام. جب میں وہاں تھی تو ہم نے ایک کام کیا، ہم نے آگہی اور شعور کی. نیشنل کمیشن کا ایک کام تو وہ ہے جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کی بڑی مخالفت اور سب کچھ یہ حدود آرڈیننس کے خلاف آیا. ہم نے تو کہا تھا کہ حدود آرڈیننس رد، لیکن جو ملا کا مزاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں ذرا سا سنبھل کے چلنا پڑا، اس لیے جو کچھ بھی ہو جائے وہ بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ بڑی حد تک اس کو دیتا ہے. خدا کرے کہ کسی عدل میں ہمت ہو جو ایک ذرا سی منزل رہ گئی ہے وہ اس کو آسان کر لے. بنیاد پر موجود ہے. دوسرا جو ہم نے کام کیا وہ یہ کیا کہ بہت پاکستان عام طور پر مجھ سے میری گاؤں کی عورت سوال کرتی ہے کہ کیا کمیشن صرف شہر میں رہنے والوں کی یا صرف انگریزی بولنے والوں کی؟ یہ بہت صحیح سوال. بالکل. میں اپنے تمام جو اس وقت میرے ساتھی تھے، دوست، ممبر، ان کی ممنون جو مختلف صوبوں سے تھے، ان کی مدد سے ہم ہر صوبے کے گاؤں میں گئے. میں سندھ میں ایک گاؤں کی بوڑھی عورت کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں. میں سندھی تھوڑی سی سمجھ سکتی ہوں کیونکہ پنجابی کے قریب ہے، پوری طرح نہیں جانتی، مگر میری ان دوست نے پروین شام کا نام ہے جو وہاں جنرل اسٹڈیز کی ہے یونیورسٹی آف جامع شوروں میں، انہوں نے میرے لیے ترجمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بی بی نے مجھ سے کہا کہ تم ساحل پہ بیٹھ کے دیکھنے والوں کیا جانتے ہو کہ موجوں میں رہنے والوں کی کیا گزرتی ہے. یہ ہے ساری فیمنزم کی تعریف. میں یہ جملہ کبھی نہیں بھولوں گی، میرے دل پہ لکھ گیا. تو ہم سوچتے تھے کہ چل کے ان کو دیکھیں، ان کے مسئلے سنیں. مائیں پریشان ہیں کہ بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھا دیا، نوکری نہیں ملتی. اچھا اس گاؤں سے جہاں سے کوئی میٹرک ہو گیا، جہاں سے کوئی ایف اے ہو گیا، ان کے لیے وہ بڑھ کے جتنا فضیلت پی ایچ ڈی ہو گئی، وہ مشکل ہے. ہم رویوں سے گزرنا، ہم صرف حکومت کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں، ہم کو ضمیر نہیں لگا سکتے. بہت کام. اور میرے پاس ایک بہت آسان علاج ہے. اس انتظار میں مت رہو کہ لوگ کام تک جائیں. جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ ان تک لا دو. یہ کیوں تمنا میں ہوں کہ شہر میں جاؤ گی تمہاری نوکری مل جائے گی. ایک اور بات آپ کو بتاؤں گی کہ جو ریلی میں اور آپ ہزاروں میں خریدتے ہیں، 7,000 10,000، اس وقت ایک عورت کو وہ ریلی بنانے کے 50 روپئے. کتنی آنکھوں کا تیل نکل گیا. تو ہم نے کہا یہ مڈل مین درمیان سے نکال. اچھا ہاں نکال. تم اپنی چھوٹی چھوٹی خود تنظیمیں بنا اور شہر میں اپنی تنظیموں سے رابطہ قائم کرو. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 2 سال پہلے میں کراچی گئی تو ایک خاتون وہیں دوڑ کے مجھے لپٹ گئی اور کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہ ہوں جس کو آپ نے ٹرین کیا تھا، اب میں ماسٹر ٹرینر. اور انہوں نے وہاں اپنے گاؤں کی چیزوں کے اسٹال لگا کے رکھے تھے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ لوگوں کو خود مختار بنا سکتے. میں ہمیشہ لوگوں سے ایک بات کہتی ہوں اور یہی میں کمیشن میں بھی کہتی ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ میں طے نہیں کر سکتی، نہ میں سر کر سکتی، مگر میں ایک قدم اٹھا سکتی. وہ قدم ہی چاہیے، وہ قدم اٹھانے کو تیار. اس لیے ہم نے ہراسمنٹ ڈے پر کام کیا، سیکشول ابیوز پر کام کیا،
پاکستانی مرد غیر ملکی عورت سے شادی کر لیں تو اس کو شریعت کا حق مل جاتا ہے. پاکستانی عورت غیر ملکی مرد چاہے وہ مسلمان کیوں ہو اس سے شادی کر لیں اس کو نہیں ملتا. دلوایا شریعت کورٹ کے ساتھ قانون کے مسئلے تھے اور ایسے موضوعات پر بات کی جن پر بات کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا تاکہ لوگوں تک بات اور نہیں بات کی انگریزی بولنے والوں سے. خالی ان لوگوں سے بات کی جن کی زندگیاں مجھ سے اور آپ سے زیادہ بسی میں گزرتی ہیں. اس لیے بہت تھوڑا سا کام کیا, 3 سال تھے صرف میرے پاس, میں اس میں نہیں لگا جو 3 سال میں کام کیا جا سکتا. اور ایک بات اور کمیشن کی بات, کمیشن کو حکومت پاکستان نے بس آرائشی نمونے کے طور پہ رکھا تھا. کمیشن میں جو کمیشن کی سرکاری اوقات تھی صرف ایک چیئرپرسن کو تنخواہ ملتی, ایک اس کا سیکشن آفیسر, ایک اس کا پرسنل اسسٹنٹ, 2 چپراسی, ختم کمیشن. یہیں سے شروع یہیں ختم. ممبرس تمام والنٹری کام. اچھا وہ آئیں تو آپ ان کا صرف خرچہ میں دیں. ایسا کام آپ کو عورتوں کے سوا کوئی اور نہیں کرتا. پاکستان میں جو جینڈر پہ کام کرنے والی خواتین اور ان کی تنظیمیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے عرصے میں جب سے یہ بنی ہیں تب سے لے کے اب تک انہوں نے عام عورت کو کوئی ریلیف دی ہے, یا ان کے کام سے جو عام عورتیں ہیں ان کی زندگی پہ مثبت اثرات مرتب ہیں؟ کچھ تھوڑے بہت. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ اپنے مقابلے میں مبتلا ہے. جی میں معافی چاہتی ہوں سچ بولنے. جی اگر مقابلے کی بجائے ساتھ چلنے کا ارادہ ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. لیکن دیکھیے ایک خاتون ہے اکیلی, شاہین عتیق الرحمان اس کا نام, بنیاد فاؤنڈیشن, 10,000 لوگ اس نے پڑھا دی, نہ نام نہ نشان نہ لینے نہ دینے. کام کرنے کا اگر آدمی کے اندر جذبہ آپ نے شاہین کا انٹرویو کیجیے, آپ کو پتہ چلی کمیٹڈ لوگ کیسے, کمیٹڈ لوگ کیسے, ضرور کیجیے. جی بتائیے. پاکستانی عورت اپنے موجودہ جینڈر اگر نہیں ہے تو اس کے سامنے کون سا آئیڈیل ہے, مغرب کا یا روایت کا یا کوئی اور؟ اس کا آئیڈیل وہ خود ہے. کیسے ہے وہ اپنا آئیڈیل کہ اگر اس کو وہ سارے حقوق مل جائیں جس کا اس سے وعدہ ہے. وعدہ قرآن نے کیا, معاشرے نے کیا, تاریخ نے کیا, اس کو سارے حقوق وہ مل جائیں جس کا ان سے وعدہ ہے. سب سے بڑی بات تو وعدہ پورا کرنا. دوسری بات یہ اس کو سارے وہ امکان مل جائیں جس کا دستور وعدہ کرتا ہے. ڈیوائن اور مین میڈ دونوں کانسٹیٹیوشن اس کو دیکھیے. اگر انسان کی معیشت خدا کی معیشت سے ٹکرا جائے تو دونوں اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں, اور اگر انسان کی معیشت خدا کی معیشت کو آگے لے جائے تو پھر ترقی ہوتی ہے. تقلید میں نہیں ہوتی, حرف بحرف طوطے پہ طوطا یاد کرانے سے مہر پہ مہر. آج کی عورت مطمئن ہو کے زندگی گزارنا چاہتی ہے. اسے گھر سے کوئی دشمنی نہیں, مگر وہ باہر کی دنیا میں بھی شریک ہونا چاہتی ہے, اور اس شرکت میں وہ صرف یہ اعتراف چاہتی ہے کہ جو وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے, جب تک کہ وہ غلط نہ کرے. جب تک کہ وہ مجرم نہیں ہے اس کو سزا کیوں دیتے ہو؟ ٹھیک, میں سمجھتی ہوں وہ ایک بڑی متوازن زندگی گزارنا چاہتی ہے, ذاتی اطمینان کی بھی, معاشرتی اطمینان کی بھی, خاندانی اطمینان کی, اور اس میں پروردگار نے عورت کی فطرت میں بڑی لچک رکھی. وہ اپنے اندر یہ سب سمجھ سکتی ہے. اور جب کوئی بھی انسان خدمت کرتا ہے تو اسے خدمت کا صلہ صرف ایک بات چاہیے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے. نہ تعریف چاہیے نہ تحسین چاہیے, صرف یہ بات کہ یہ مان لیجیے کہ یہ کام ہم نے کیا. آپ کے خیال سے عورت کا رول ہے وہ ڈومیسٹک ہونا چاہیے یا اس کو اس سوسائٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پبلک ڈومین؟ آپ کا یہ سوال حد سے زیادہ آپ کے اپنے زمانے سے متاثر. کیا رولز ہوتے ہیں خاندانیوں, کیا رول ہوتے ہیں غیر خاندانی؟ کردار انسانی ہوتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہو, جہاں وہ موجود ہو سکتا ہو.
میرا بس چلے تو پرائمری کی ساری ایجوکیشن کے استاد صرف عورتیں. تحقیق کہتی ہے کہ they are the best teachers. نہیں، وہ اس لیے کہ ایک نشو و نما جو ہے جی، اس لیے کہ وہ نرسری، ان کی طبیعت میں پروردگار نے کچھ شفقت و رحم رکھا، پھیلاؤ رکھا، لچک رکھی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس کی زندگی کو آپ خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جہاں اس کی ضرورت ہے اور جہاں اس کی مرضی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت گھر میں بھی ہے اور تنخواہ بھی لے کے آؤ، اتنے ہزار بھی چاہیے، نہیں. جہاں اس کا چیز ہے، ایسے کہ انسان پھلنا پھولنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہیے، تو اس کے لیے اس کو بحیثیت انسان تسلیم کریں گے تو پھر ہی اس کو وہ آزادی دی. یہ معاشرہ انسانوں کا ہوگا جو تسلیم کرے گا. بالکل جی. ہمارا معاشرہ تو بہت مختلف طبقوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، سرمایہ داروں میں، غیر سرمایہ داروں میں، اختیار والوں میں، بے اختیار والوں میں. تقسیم شدہ معاشرے میں انسان کی کیا حیثیت رہ جائے. میرا جو بنیادی موقف ہے زندگی میں کہ ترقی کے تہذیب کے خانے نہیں ہوتے، رفتار اور منزلیں ہوتی ہیں، اور رفتار اور منزلیں اگر توازن میں ہوں تو ترقی ہوتی ہے. اگر ایک حصہ آگے نکل جائے دوسرا بہت پیچھے رہ جائے تو وہ آپ رعایتوں کو ترقی نہیں کہتے. رعایتیں دینا ترقی نہیں، ترقی یہ اپنے برابر آگے کھڑا. رعایت صرف اتنی کرے کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو جیسا ساتھ جو ہاتھ پکڑے کھڑا ہو جائے ساتھ چلے. ہم رعایتیں دیں. میں عورتوں سے بھی یہی کہتی ہوں، رعایت نہ لے. میں ہر کسی سے یہ کہتی ہوں کہ رعایت مت ماننا. جب آدمی رعایت لے لیتا ہے تو پھر اسے حق نہیں مانتا. بالکل. جینڈر ڈسکریمنیشن کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے تعلیم یافتہ عورت زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے یا غیر تعلیم یافتہ؟ دونوں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں اگر انہیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہے. اگر تعلیم یافتہ کو نہیں ہے تو بیکار. اور جسے ہم غیر تعلیم یافتہ کہہ رہے ہیں اس کی زندگی تعلیم کرتی ہے، اس کا تجربہ اس کی تعلیم کرتا ہے. اور اگر وہ ڈٹ کے کھڑی ہو سکتی ہے اپنے لیے، یہ سوال تو شعور کا ہے. اگر تعلیم وہ شعور پیدا نہیں کر سکی تو بیکار، اور اگر زندگی کے تجربے نے وہ شعور پیدا کر لیا تو بہت اچھا. تو عورت میں بھروسے کے علاوہ کوئی اور بھی وصف ہونا چاہیے اس جینڈر ڈسکریمنیشن کو رسپونڈ کرنے کے لیے بہتر اور مؤثر انداز میں. پہچان. اس کو تھوڑا قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے لیے کہ ہم نے تمہیں قوت تمیز دی، پاور ٹو ڈسکریمنیٹ. تو عورت کو بھی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. صبح میں تھپڑ کھاتی ہے، شام کو بندے خرید دیتی. وہ خوش ہو گئی تھی میرے بندے نہ لے وہ بندے. مگر پھر عورتیں کیا کہتی ہیں کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، ڈاکٹر عارفہ آپ کیسی بات کرتی ہیں. آدمی کو مسالت کر لیجیے، مجبوری ہے. بندھن ہے بہت ساری، آپ کی پیروں کی بیڑیاں سب سے زیادہ بچے ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو ایک غیر محفوظ نہیں کرنا چاہتے. مگر یہ رعایتوں سے، انعام سے، تحفے سے تو کوئی بات نہیں کریں گے. محبت تحفے دینے کا نام نہیں ہے، محبت عزت کرنے کا نام ہے. جس محبت میں عزت نہیں ہو میں اسے محبت نہیں کہتی. لینگویج کی جو جینڈر بائسنس ہے اس کو ختم کیے بغیر لٹریچر کا ٹول عورت کی فیور میں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی عورت بھی گالی دینے لگے ماں بہن میں؟ بائسنس ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا؟ میں کہتی ہوں اور آپ کہتے ہیں. قانون کے ساتھ پیرالل اخلاقی سطح پر، ذہنی سطح پر بھی کام کرتا. اگر قانون لوگوں کو مہذب بنا سکتا تو کتنی الہی کتابیں آئیں، کب کی بنا چکی. جب قانون عمل میں آتا ہے جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، جب قانون قدر بنتا ہے تب لوگ. پاکستان میں جو بڑھتی جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو ہم کیسے کم یا ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ذہنیت کو کم کرنا ہے. اور اس میں کون کی رول پلے کر سکتا ہے اس کی ذہنیت کو کم کرنے میں؟ میں اور آپ تو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو بغیر تحقیق کے. لیکن آپ اور میں تو شاید اس کو تحقیق کے بغیر نہ لیں. لیکن اگر میں اور آپ، میں ہمیشہ ایک بات اور کہتی ہوں اس بات کو واضح کرنے سے کہ مجھے دشمنوں کے غوغا کا خوف نہیں ہے.
مجھے دوستوں کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے. ہمارے یہاں بات اس لیے کر رہی ہے اکثریت خاموش ایک اقلیت بول رہی ہے. اگر اکثریت بولنے لگے گی تو دوسرا ایک نقطۂ نظر کہ آپ کے لفظوں میں دوسرا بیانیہ سامنے آ جائے گا. اور اکثریت کو جب تک شعور نہیں ملے گا وہ نہیں بولے گی. یا شعور کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہمت، ایک حوصلہ، اپنے آپ پہ یقین وہی نہیں ہے. ہمیں ڈرے بیٹھے ہیں سب. یہ معاشرہ خوفزدہ معاشرہ. آپ پاکستان کا فیوچر کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم بدل جائیں گے تو پاکستان کا آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے کہ ہم بدلیں گے؟ آپ کی نسل سے امید رکھنا چاہتی ہوں، مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ جنرل زیادہ پاکستان زیادہ طرف ہے. بالکل ٹھیک. آخر پہ آپ ساری عورتوں کو میں پیغام دینے والوں نہیں اسپیشلی جو پاکستان کے اندر خواتین ہیں ان کو کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنے اندر وہ خوف کی سطح کو کم کر کے اپنے اعتماد کو زیادہ بڑھا سکیں، ہمت کر سکیں، ایسی کوئی روشنی، ایسی کوئی لائن؟ وہ روشنی اندر ہے. سب سے اچھا مکالمہ، سب سے اچھی بات چیت وہ ہے جو میں اور آپ خود سے کریں. ایک دفعہ خود سے تو سوال کر کے دیکھیے، جواب ملے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.